جوید کوٹو صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے. ہماری انڈسٹری کا بڑا نام تھے. آخری میسج ان کا کل 5 بجے کا ہے. اس میسج میں پوری کہانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر ایک گلہ ہے کہ مجھے کسی ہسپتال شفٹ کر دو, میں مطمئن مرنا چاہتا ہوں. جب میں گھر واپس آ کے میں نے موبائل دیکھا تو اس وقت تک کوٹو صاحب انتقال کر چکے تھے. کوٹو صاحب کو چھیڑنا ہے یا تنگ کرنا ہے تو آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, تو وہ آگ بگولا ہو جاتے تھے, لڑ پڑتے تھے. اور جب ہم اوپر جا کے ان سے ملیں گے تو وہ بھی ہمیں شاباشی دیں گے. نیو پلس میں خوش آمدید ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جوید کوٹو صاحب انتقال کر گئے, ان کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں اور کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک بڑا افسوسناک لمحہ ہے اس وقت. جوید کوٹو صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے. ہماری انڈسٹری کا بڑا نام تھے. آپ یہ خلا کو کیسے سمجھتے ہیں, پورا ہو سکتا ہے یہ خلا؟ دیکھیے میرے لیے تو دو لاسز ہیں. ایک تو بینگ فنکار, وہ بہت بڑے فنکار تھے, اس کا لاس ہے. پھر دوسرا جو ایک پرسنل تعلق ہے, ایک پرسنل فیملی ممبر ہے. کوٹو صاحب ہمارے لیے سب کچھ ہی تھے. بڑے بھائی بھی تھے, دوست بھی تھے, رفیق بھی تھے. اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے ہماری ان سے بات ہوتی تھی, ہمارا مذاق بھی تھا. بلکہ میرے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ فرٹرنیٹی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ہے نا تنگ کرنے کے لیے, اگر کوٹو صاحب کو چھیڑنا ہے یا تنگ کرنا ہے تو آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, تو وہ آگ بگولا ہو جاتے تھے, لڑ پڑتے تھے میرے لیے اور جان ریمبو صاحب کے لیے. تو یہ مشہور تھا کہ بس ان دونوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرو تو کوٹو صاحب بھڑکتے تھے. اور باتیں جو ہیں وہ اتنی ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اب ہمیں مل کے سب کو جو ہے, اگر کسی کے دل میں ملال ہے کہ کہیں ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, تو اب ہم اگر ان کے کنبے کا, ان کی اپنی بھابھی کا, ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے تو کوٹو صاحب ہمیشہ خوش رہیں گے. اور جب ہم اوپر جا کے ان سے ملیں گے تو وہ بھی ہمیں شاباشی دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت آسان کرے. ایک بریو زندگی گزار کے گیا ہے, اس جسامت کے ساتھ اس نے اپنے وہ تمام فرائض پورے کیے ہیں جو ایک نارمل آپ کے اور میری طرح کے انسان پورا کرتا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ان کی آخری دفعہ کب ان سے بات ہوئی اور کیا بات ہوئی تھی؟ آخری میسج ان کا کل 5 بجے کا ہے, جس میں اس میسج میں پوری کہانی ہے. میسج کے پہلے حصے میں آڈیو میسج ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہیں. اور ان کو پتہ چل گیا تھا ہاں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر ایک گلہ ہے کہ مجھے کسی ہسپتال شفٹ کر دو, میں مطمئن مرنا چاہتا ہوں. اور 10 بجے ان کی ڈیتھ ہے. آپ سے بھی کوئی بات ہوئی تھی ان کی؟ میں کل میری گھر میں شادی تھی, میں اپنی بیٹی کی بارات میں, مطلب بھتیجی کی بارات میں مصروف تھا. تو وہ میسج میں اس شادی کے جمیلے میں لیٹ سن سکا. جب میں گھر واپس آ کے میں نے موبائل دیکھا تو اس وقت تک کوٹو صاحب انتقال کر چکے تھے. سب سے پہلے کیا آپ کے دماغ اور دل میں بات آئی جب آپ نے ان کے انتقال کا سنا؟ کیسا محسوس ہوا؟ کیونکہ ایک بڑا نام تھا ہمارے فنکاروں کا. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ان کا کوئی پرسنل تعلق بھی تھا, تو کیا آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آیا؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا کوئی پیارا بہت قریبی جو ہے کوئی گھر کا فرد جب جاتا ہے, جو وہ فیلنگ آتی ہے, بالکل وہی فیلنگ تھی. اور ابھی ہم مطلب بارات ختم کر کے گھر آ کے بیٹھے ہی تھے 2 ڈھائی 3 بجے. تو کوٹو صاحب کے ساتھ تعلق صرف میرا نہیں تھا, میرے والد کے ساتھ بھی تھا, میرے بھائیوں کے ساتھ بھی تھا, ایون میرے بچوں کے ساتھ بھی تھا. تو وہ بہت بڑا انسان تھا, اور ہم اپنے ہیروز کا اس طریقے سے خیال نہیں کرتے. یہ ایک سوسائٹی کا المیہ ہے. تو ایک دفعہ پھر ایک میسج آتا ہے کوٹو صاحب کے جانے سے کہ ہمیں اپنے لیجنڈز کا, اپنے ہیروز کا خیال کرنا چاہیے.